الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے مختصر حمد و صلاة تو بعد انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں نبی کریم علیہ السلام دی بیست اور آپ دی آمد اور آپ دی ختم نبوت دا جڑا مین مقصد ہے وہ ہے قرہ عرض تیں روح زمین تیں پوری دنیا دے اندر دعوت ایمان کو عام کرنا نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ایمان دی دعوت پیش کی تھی ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر اپنی آخری امت کو اور آمد علی انسانیت کو ایمان دا سبق پڑھائے اور ایمان دا سبق سمجھائے انہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی جنت دے داخلے دا معیار صرف ایمان ہے جہنم تو نجات دا ذریعہ صرف ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی جڑے ویلے کہیں بندے دی زندگی دے اندر مال رزق اندر برکت نازل کرے برکت دے نزول دا ذریعہ بھی ایمان ہے اور اللہ تعالی دی رحمت دے نزول دا ذریعہ بھی ایمان ہے صحابہ کرام دی عظمت عزت دی وجہ دولت ایمان ہے اور قرآن مجید جڑے ویلے پڑھیا ونجے
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دا ذکر فرمائے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے جیڑی تعلیم دیتی ہے آپ نے ایمان دی شرط لائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ معاشرے دی اصلاح، نبی کریم علیہ السلام نے دین دی تعلیم، رب دی توحید، اپنی سنت دا پیار، ماں باپ دا ادب، ہمسائیں نال حسن سلوک، مہمان نوازی اور مہمان دا اکرام، نماز دی پابندی، ارکان اسلام دی قدر اللہ دے پاک پیغمبر نے اون بندے واسطے رکھی ہے جڑے بندے دے دل اندر ایمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام میں گزردے بیان ایک شخص اپنے بھائی کو حیا دی تلقین پیا کرنا، حیا دی دعوت پیا دینا، حیا سمجھینا پیا بھی حیا کیتا کر وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ بِالْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا دی تعلیم پیا دینا کہ حیا کیتا کر جویں سمجھاون ہوندے۔ نبی علیہ السلام دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا دا ہو ایک چھوڑ دے، دعوت دے ہونا ایک تبلیغ کرنا، واز کرنا، نصیحت کرنا بند کر دے۔ اُنہی وجہ ہے کہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا دا تعلق ایمان دے نال ہے۔ جڑے ویلے ہی تیرے بھائی دے اندر ایمان نہیں تے حیا کیڑو آیا، حیا کیویں آ سکدے؟ یعنی یہ سمجھو کہ شرائع اسلام دا تعلق ایمان نال ہے، ارکان اسلام دا تعلق ایمان نال ہے، اسلام دی پابندی اور کار بند ہونا، قرآن و سنت دی پیروی اور اتباع کرنا، اللہ تبارک و تعالی دی قدر دا حق ادا کرنا، توحید سمجھنا۔ اینچا سمجھو میں تو آپ کو مختصر لفظیں جدساں کہ دینداری اور دین دے اتے عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہوں بندے کو توفیق دیں دے جڑے بندے دے اندر ایمان ہوئے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی شے نہیں۔ میں اگر صرف تو کو ہی چیز دے دلائل ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ دی ہر رحمت دی وجہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ دے ہر فضل دی وجہ ایمان ہے، اللہ دی ہر کرم نوازی دی وجہ ایمان ہے، تو شاید وقت ساتھ نہ دے وے تو میں اپنا موضوع سخن شاید تمہارے سامنے پیش نہ کر سکتا۔ مستجاب دعوات بڑھنے تے ایمان دی مضبوطی اختیار کرنی پوسی، اپنے آپ کو با اخلاق بناونے تے ایمان مضبوط کرنا پوسی، مصائب دے ہوتے ہیں، تکالیف دے ہوتے ہیں، اگر قوت برداشت پیدا کرنی ہے تے اپنے اندر ایمان دی مضبوطی پیدا کرنی پوسی۔ اگر تساں نماز دی پابندی کرنی ہے، یقیمون الصلاۃ مصداق بڑھنے تے ایمان کو مکمل طور تے مضبوط کرنا پوسی۔ ہر چیز واسطے ضروری ہے منبع محور ایمان دی دولت۔ انبیاء کرام ایمان دی دعوت، نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی تھی ایمان دی دعوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر دا خاندان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، اے سارے صحابہ کرام دی استقامت دی وجہ، انہاں دی دلیری اور بردباری دی وجہ، صحابہ کرام دی ہجرت دی وجہ، اور جنگ بدر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے اپنے حقیقی والد کو قتل کرن دی وجہ، اور بدر دے قیدیوں دے بارے حضرت عمر دا رائے ہونا کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، صدیق دے رشتہ دار صدیق دے حوالے کرو، تاکہ اسا انہاں کو قتل کرنے ہوں۔ رشتہ داریں کو قتل کرن دی بات دا اصل مین محور کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ سارا معاملہ ایمان دا۔ سورۃ الحجرات اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ اگر رشد و ہدایت دے مالک ہن، ہدایت یافتہ ہن، اے گناہ نال نفرت کرنے ہن،
معصیت تے نافرمانی کو ناپسند کرنے ہیں، انہی وجہ ہی آئی کہ انہاں دے دلوں دے اندر رب نے ایمان سجایا ہا۔ او دیکھتے انت ایمان نال، سن دے انت ایمان نال، بلے دے انت ایمان نال، انہاں دے ہتھاں دی حرکت ہوندی ہے تا ایمان تے مبنی ہوندی ہے، انہاں دے پیراں دی چال دی چلن ہوندی ہے تا ایمان تے مبنی ہوندی ہے، انہاں دے دل دی دھڑکن ہوندی ہے تا ایمان دی وجہ تو ہوندی ہے۔ حضرات عزت دی وجہ ایمان ہے، برکت دی وجہ ایمان ہے، دنیا دے اتفاق اور بھلائی دی وجہ ایمان ہے، حتیٰ کہ آخرت دی نجات دی وجہ بھی بولو ایمان ہے۔ اور میں جڑی بات کرنا چاہنا، قرآن پاک ہے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ حالانکہ نبی پاک کو رب نے حکم دیتے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، نبوت والی عالمگیر ہے، نبوت والی عالمگیر ہے، رسالت والی عالمگیر ہے، پوری انسانیت واسطے تساں خاتم النبیین بن کے آئے ہو۔ لیکن جڑے ویلے نبی دی بے صد دے احسان اور نعمت عظمہ دا ذکر کرن دی واری آئی ہے، اللہ نے ناس دا الناس دا لفظ ذکر نہیں کیتا، اللہ ناس نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی مومنی، کیونکہ نبی کریم دی ذات گرامی کے فائدہ ہر بندہ نہیں چاہندہ، وہی فائدہ چاہندے جن دے دل وچ ایمان ہو گئے۔ آپ دی ذات نال، آپ دی بات نال وہی پیار کریں دے جن دے دل وچ ایمان ہوئے۔ یہ تمہیدی باتاں نہیں، اندے ہوتے دلائل بھی موجود ہیں، لیکن میں مختصر پیا کرنا کہ ہر شاید معیار، ذرا اونچا جواب دے کیڑی شاید بولو ذرا سارے کیڑی شاید ایمان نہیں تا کچھ نہیں۔ او بھائی جان تساں اگر آکھو نا کہ کوئی بھائی چہرے تے داڑھی سجاوے، او اس وقت تک نہیں سجا سکتا جب تک انہا ایمان ٹھیک نہ ہو سکتا۔ اگر تساں چاہندے ہو کہ کوئی بندہ نشہ چھوڑ دے وے، او اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک انہیں دل وچ ایمان نہ آسی۔ تساں چاہندے ہو کہ کوئی ساتھی نمازی بنے، وہ نمازی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک انہیں ایمان نہ ہوئے۔ تساں چاہندے ہو کہ کوئی بندہ تقلید چھوڑے، بدعت چھوڑے، شرک چھوڑے اور رسومات چھوڑے، رواج چھوڑے اور پیغمبر دی سنت دی پیروی کرے، حضرات اس وقت تک نہیں تھی سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہوئے۔ ایمان ضروری ہے۔ ہن میں اپنی بات دی طرف آمنا چاہنا، قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، میں قرآن پاک منگوائم تاکہ تو کو قرآن دی سیر کراواں، دساں کہ تو کو ایمان دا وزن کتنا ہے، ایمان دا مقام کتنا ہے۔ اگر اسا ساری رات انگلی اچ بیٹھے رہونا تے علماء کو سن دے رہوں، سنن وکھری گال ہے، باہن وکھری گال ہے، لیکن فائدہ اوکو تھی سی جندے دل اچ بولو ذکر، قرآن سنے ہوئے نا، ذکر نصیحت کرو، اے نصیحت فائدہ کہہ کو لیں دیئے، کہہ کو فائدہ لیں دیئے۔ اگر ہے ایمان اور رب نے جدہ ہی کوئی اپنا خاص والخاص حکم جاری فرمائے، اللہ نے کیا فرمائے؟ یا ایوہ الذین آمنو، رب نے کیا فرمایا؟ اچھا بولو بھائی، تقریر تھوڑی جی ہو سی تے میں ٹھڈی مٹھی تے بلے بلے علی کہنا ہو سی، لیکن سمجھو کو اسی جڑا توجہ کرے سی، تساں احباب دی توجہ ہے انشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تے خاموشی نال بڑی سنجیدگی نال سنو، بڑا وقت پہ سبحان اللہ کھڑ دیں، بس تمہارے چہرے کے ہی پتہ لگتا پہ کہ تو کو بات سمجھ اندی بھی ہے یا کہنا، صاحب ذرے میری بات وہ کوئی سمجھ اسی جندے دل ہے گال جو ایمان دی تھی بھی ہے، کیا خیال ہے؟ غصہ کو لگ سی جنے دل چ ایمان کہنا ہو سی، سمجھو کو آسی کیونکہ بات ایمان دی ہوندی بھی ہے۔ رب نے جنہی کوئی خاص حکم نادل فرمائے تے اللہ نے کہہ کو نادل فرمائے، کہہ کو ذکر فرمائے، یا ایوہ الذین بولو یا ایوہ الذین، اللہ کریم دی رحمت دا ذریعہ ایمان، توجہ میری طرف، اللہ والوں برکت دا ذریعہ ایمان، اللہ دے نزدیک عزت دا ذریعہ ایمان، ایدے متبادل ایدے برعکس میں الفاظ کرنا تو شاید وقت ساتھ نہ دے سی، لیکن بات کو تسا آپ ہی بس سمجھ دے آؤ، عزت دا ذریعہ ایمان، برکت دا ذریعہ ایمان، رحمت دا ذریعہ ایمان، مستجاب الدعوات بنن دا ذریعہ ایمان، اتفاق اتحاد دا ذریعہ ایمان۔ اگر تسا چاہندے ہو تو ہر الو سدھا ہوئے،
تساں چاہندے ہو تواڈے دل دی ہر مراد پوری ہوے تساں چاہندے ہو تواڈی کدی مسئلے دے اندر رکاوٹ نہ آوے تجدید ایمان کرنا پوسی ایمان مضبوط کرنا پوسی جڑے ویلے ایمان آ ونجے آپے استقامت آوے نہیں ہے جڑے ویلے ایمان آ ونجے آپے دلیری آوے نہیں ہے جڑے ویلے ایمان آ ونجے آپے حیا آوے دے جڑے ویلے ایمان آ ونجے آپے بہادری آوے نہیں ہے ایماندار بندہ بے نماز نہیں ہوندا ایماندار بندہ بد اخلاق نہیں ہوندا ایماندار بندہ بے حیا نہیں ہوندا ایماندار بندہ بدتی نہیں ہوندا ایماندار بندہ مشرک نہیں ہوندا ایماندار بندہ رسم و رواج دا پیروکار نہیں ہوندا ایماندار بندے جو غصہ نہیں اندہ ہوندا ایماندار بندے دے اندر چچڑا پن نہیں اندہ ہوندا ایماندار بندے دے چہرے تے وٹ نہیں اندے ہوندے ایماندار بندہ ملن سار ہوندہ راندے عزت دی وجہ ایمان ہے اللہ شکل نہیں دے دا اللہ عقل نہیں دے دا اللہ قد کاٹ نہیں دے دا اللہ حسب نسب نہیں دے دا اللہ کاٹن کرنڈی تے اللہ اکبر کپڑے نہیں دے دا اللہ لباس نہیں دے دا اللہ بینک بیلنس نہیں دے دا اللہ کوٹھی مکان پلازے نہیں دے دا دلیل دیون لگا حدیث پاک پڑھن لگا تے کو پہلی دلیل اپنے دعوے دیون لگا سمجھنا تیری ذمہ داری ہے پلے پاونا تیری ذمہ داری ہے اپنے دل دماغ بلھاون تیری ذمہ داری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے قیامت دا دین لگا کھڑا ہویا ہے نفس و نفسی دا عالم ہے اللہ دی بارگاہ ترازو لگا ہویا ہے بندے دا وزن ہوندا پے ایک موٹا بندہ ہے وزنی ترین بندہ ہے جسیم بندہ ہے مجسم بندہ ہے جڑے بندے دا وزن بڑا زیادہ ہے اللہ دی بارگاہ پیش کیتا گئے رب دے ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا گئے اون دے نال دا وزنی بندہ کوئی نظر نہیں پیاندا این دے نال دا موٹا بندہ کوئی نظر نہیں پیاندا اللہ دے ترازو چیندا وزن کیتا گئے جڑے ویلے وزن کیتا گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم نے فرمائے جڑے ویلے فرشتے ترازو قائم کیتے اے موٹا بندہ ترازو وچ بیٹھا ہویا ہے وزنی بندہ ترازو وچ بیٹھا ہویا ہے وزن دی کیا کیفیت ہے لا یازن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وزنی بندہ ہے وزنی بندہ ہے موٹا بندہ ہے ایندے نال دا معاشر دے دیئے وزنی بندہ کوئی نظر نہیں بیاندا لیکن وزن دی کیفیت کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے بول بیٹا سنے گا اپنی مرضی تے اپنی بات نہیں بیٹا کرے گا آپ نے فرمائے یازن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ اللہ دے ترازو چی وزنی بندے دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہونا بندہ وزنی ہے وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں وزن جسیم ہے مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں وزن مجسم ہے لیکن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں این دے پر آکسا اللہ دے پیغمبر دی بات سنا ہوا تاتے کو تقابل سمجھا سی میرے نبی کریم دا صحابی ہے جہاں نائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑا دبلا پتلا انسان ہے جڑا جسم دا کمزور انسان ہے جڑا قد دا چھوٹا ہے جڑا ایویں نحیف جیاں صحابی ہے ایویں مسواک بناون دی غرض نال اے درخت دے اتے چڑھ گئے ہوا دا جھولا تے جھونکا آیا جڑے ویلے درخت ہلن لگ گئے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی پنڈلی بھی ہلن لگ گئی ہے تلے کھڑے ہوئے ساتھی دے کے مسکراون لگ گئے تے آکھن لگے واہ ابن مسعود دی پنڈلی دا حال دیکھو ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا حال دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی آپ نے فرمایا صحابہ کھل دے پہو مسکران دے پہو آسا کرنے پہو ٹھٹھا کرنے پہو مخول کرنے پہو اللہ دے نبی ویسے خوش طبی پہ کرنے ہوا دا چونکا ہے ابن مسعود دی پنڈلی ہلن لگ گئی ہے ذرہ برابر بھی وزن کوئی نہیں
آپ نے فرمایا او میرے نال بے ونجو میں تو کو اپنے یار ابن مسعود دی پنڈلی دا وزن دساواں اللہ نے کتنا وزن بنایا ہوا ہے ترازو قائم کیتا ونجے اچھا اللہ دے نبی ترازو دے ایک پلڑے دے اندر 7 آسمان رکھ دیتے ونجن تے 7 زمین رکھ دیتے ونجن تے دوجے پلڑے چ میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی رکھ دیتی ونجے جڑا دبلا پتلا انسان ہے جڑا نحیف انسان ہے جڑا جسم دا کمزور انسان ہے جڑے ویلے 7 آسمان 7 زمینہ دے برابر 14 طبق جہان دے برابر حضرت ابن مسعود دی پنڈلی رکھ دیتی ونجے آپ نے فرمایا 14 طبق جہان دی بھی جرت نہیں میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ کر سکے وزن جسم دا نہیں ہوندا توجہ میرے ول پائی جان وزن جسم دا بولو وزن پیسے دا ہے وزن تیری ذات پات دا نہیں ہوندا غریبانو آکڑ بھی کھانا ہے وزن تیرے کپڑیاں دا نہیں ہوندا وزن تیری چپل دا نہیں ہوندا دل اندر دل والے کوٹھے اندر وسن والے ایمان دا وزن ہوندا ہے جڑے ویلے ایمان آونجے اکھ دی قیمت ود ویندی ہے جڑے ویلے ایمان آونجے ہاتھ دی قیمت ود ویندی ہے جڑے ویلے ایمان آونجے تے جسم دی قیمت ود ویندی ہے اے مسئلہ سمجھاون لگا علماء کوئی سمجھ آونی ہے کہ تساں توجہ چا کرو تو کوئی سمجھ آوے سی رب دا قرآن میرے سامنے لیکن تھوڑا جیاں سمجھ سے مسئلہ بڑا بریکی والا ہے بعد اس میرے تے فتویٰ نہ پیا لاؤیں اگر نہ سمجھ آوے تیری سمجھ دا مسئلہ ہو سی میں سمجھاون دی کوشش کرنا پیا جنگ دا میدان لگا ہوئے ہے مسئلہ سمجھ جنگ دا میدان لگا ہوئے ہے مقتل دا میدان لگا ہوئے ہے جہاد دا میدان لگا ہوئے ہے جہاد دے میدان مسلمانوں تے کافران دی آپس لڑائی پئی ہوندی ہے جہاد پئی ہوندے جنگ پئی ہوندی ہے قتل و غارت پئی ہوندی ہے ایک مسلمان ایماندار دے ہاتھ تلوار ہے تیر اسلحے اے اپنے اسلحے تے اپنے ہتھیار نال کافر انسان دی گردن کٹ لیں دے تے او کو قتل کر لیں دے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر فرمائے اے بندہ جڑا بندہ میں اللہ دے رستے لڑائی پیا کریں دے میدان مقتل سجا ہویا ہے میدان مقتل سجا ہویا ہے تے اسلامی حکومت دی اجازت ہے جہاد دے اندر لڑائی پئی ہوندی ہے اے جڑا بندہ لڑائی پیا کریں دے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا توجہ میرے والا اتھے ہی رہن دو انہوں چھیڑنا نہیں جی میں پہلے اتھے ایک قرآن دی آیت ہے جیڑا بندہ لڑائی کرے وقت تھوڑا ہے بالکل علماء بڑے تشریف فرمان ہیں جیڑا لڑائی کرے ہووے اسلامی حکومت یاد رکھا ہے تے ہووے بھی میدان مقتل اینج نہیں تسی اٹھو تے اپنی گلی والے کافر نو پڑکا دو اینج نہیں اسلامی ریاست ہوئے مقتل دا میدان ہوئے مسئلہ سنی درہ مسلمان نے کافر کو قتل کی تے انسان کو قتل کی تے استوجہ میرے وال انسان کو اے جڑے ملے قاتل غازی بن کے واپس آئے اللہ کریم نے فرمائے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اسائیں غازی کو اجر عظیم عطا کرے سوں اللہ ان دی حوصلہ افزائی پیا کریں دے اللہ ان دی حوصلہ افزائی پیا کریں دے اللہ کو تھپکا پیا دیں دے اللہ ان دی کھنڈ پیا تھپیں دے اللہ کو تکڑا پیا کریں دے چنگا کام کر رہی بندہ مار رہی حالانکہ قتل کرنا جرم ہے اے قتل کر رہے تھے اجر عظیم پیا مل دے اگلی آیت کریمہ سن جے بے
مقام تے اللہ نے فرمائے اگر کوئی بندہ کئی بندے کو قتل کر دے وے تے اوندا نتیجہ کیا نکلدا رہے یا اللہ کیا نکلدا رہے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کئی بندے کو قتل کر دے یہ جڑا قاتل ہے دی جزا جہنم ہے اور شیخ پوریو بڑے سمجھدار ہو بڑے سیانے ہو ایویں بات میری سر دے اتو نہ کر چھوڑا ہے تساں صاحب علم ہو تساں ذوق والے لوگ ہو بڑیاں تعریفاں تے بڑے تذکرے ہوندن تواڈے لیکن اج میری بات ضائع نہ کرائے اگر اے مسلمان بندہ کافر کو قتل کراوے اجر عظیم دا مالک بنے اگر اے بندہ کئی مومن بندے کو قتل کراوے تے ای مومن دا قاتل اے جہنمی بن ونجے یا اللہ تقابل کریں وجہ دساویں یا اللہ اے قاتل ہے او بھی قاتل ہے اے مقتول انسان ہے او بھی مقتول انسان ہے ایک دا قاتل اجر عظیم پیا پہندے جنت دا وارث پیا بندے غازی پیا سدیندے تے بے انسان دا قاتل جہنم جندے ہوتے واجب پہ تھی یہ وجہ کیا ہے اللہ فرمائے دے جڑے انسان دا قاتل اجر عظیم پہنا پیا او جڑا انسان مرنا لاہا انسان لیکن ایمان کے خالیا میں اللہ دے ہاں انسان دی قدر نہیں ایماندار دی قدر ہے میں اللہ دے ہاں انسان دی قدر نہیں ایماندار دی قدر ہے میرے ہاں انسان دی قدر نہیں ایماندار دی قدر ہے اے انسان دا قاتلہ انسان کافرہ کافر دا قاتل اجر عظیم دا مالک بن گئے تو جیڑا قاتل جہنمی بنے اون انسان کو قتل کیتے جیڑے انسان دے دل وچ ایمان اللہ کریم فرمائے دے جڑا مومن کو قتل کرے جڑا مومن دا قاتل ہوئے وہ جہنمی ہوندر آنے یا اللہ جہنم چگئے او جنت چگئے انہی وجہ کیا ہے اللہ فرمائے دے اون دے دل چ ایمان ایمان آلے دے قاتل دے ہوتے جہنم واجب کر دیتی ہیں میں اون دے دل چ کفر آلے دے قاتل کو میں اللہ نے جنت نصیب کر دیتی ہے تے اجر عظیم دا مالک بنائے میں یہ مطلب آسمانہ کے زیادہ زمین کے زیادہ سورج کے زیادہ چاندر کے زیادہ تاریخ کے زیادہ ساری کائنات کے زیادہ تساں اساں انسان پیارے ہیں اشرف المخلوقات جو ہیں خلقنا الانسان دی تصویر جو ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تین دا مصداق جو ہیں لیکن توجہ کر اللہ پاک کو انسان کے وعد اگر کوئی چیز پیاری ہے تو ایمان ہے اگر ایمان آ بنیے تے قدر بڑھوے نہیں ہے جے ایمان نہ آوے اللہ انسان دے بارے کیا دے جڑے انسان چ ایمان نہ ہوئے اے دکاندار تے ہے لیکن ایمان کہیں سی اے جٹ تے ہے لیکن ایمان کہیں سی اے مسلمانہ دے ملک اس طرح دے لیکن ایمان کہیں سی اے جے چل دے پھر دے انسان دے بارے اللہ پاک نے فرمائے اولائکا کل انام بل ہم ازل اے انسان جند سینے چ ایمان نہیں اے ایویں جویں کتا ہوئے اے ایویں جویں گڈا ہوئے اے ایویں جویں خنزیر ہوئے اے ایویں جویں جانور ہوئے بل اللہ فرمائے دے بل ہم ازل اے جانور کے بھی پرلے پاسے دائے اے کتے کے بھی پرلے پاسے دائے ای پیمان انسان کے کتا بھی چنگے یا اللہ وجہ کیا ہے جڑے ویلے کوئی راہی مسافر پردیسی ویندہ پیاؤں رستے دے اندر کتا پونکے حافظ فیاض صاحب سونا علی گل جے شیخ بابر صاحب سارے علماء سارے دوست راہی بندہ ویندہ پیاؤں تے راہی مسافر کو کتا پھونکدا پیاؤں مسافر لکڑ پکڑیں دے وٹا چین دے پتھر چین دے حقل دیں دے آواز دیں دے حیاء کر لیکن کتے
دا غصہ ختم نہیں ہوتا، کتا چپ نہیں کریں دا، بھونکی جا رہا ہے، بھونکی جا رہا ہے، کتا کہیں دی نہیں پیا سندا۔ جڑے ویلے کتے دے مالک کو پتہ لگ دے، جڑے مالک کے کتا روٹی دے چند ٹکڑے کھندے، مالک دروازہ کھول کے ہاتھ کھڑا کر کے آواز لیندے حیا کر، بس یہ جملے علاوہ دی دیر ہوندی ہے، کتا اپنا غصہ ختم کر دیندے، اپنا سر نیوا کر دیندے، چپ کر کے لگا دیندے۔ اللہ فرمائے دے کل انام، اے بیمان، اے سود خور، اے جواری، اے شراباں پیون والا، اے دھی بھیڑ دے حق کھاون والا، اے نماز دے نیڑے نہ ونجن والا، اے پاکی پلیتی دا فرق نہ کرن والا، اے مشرک تے بدعتی، اے بیمان تے بے حیا، ہے تے انسانی شکل ج، لیکن کتے کے بھی پرلے پاسے دے، کتا جڑے در تو روٹی دے ٹکڑے کھاوے، جے مالک آواز لے وے، کتا بھی چپ کر کے سر نوا کے حاضر ہوئے دے، دیئے جب 5 واری ایکوں آوازہ میرے گھروں انجن، لیکن والوی پرواہ نہیں سی ہوندی۔ ایتا کتے کے بھی پروے پاسے دے، نہیں کو توحید سمجھ آئیے، نہیں کو حیا سمجھ آئے، نہیں کو ایمان سمجھ آئے۔ اللہ فرمائے دے تیرا کیا وقار بناوا، تیری کیا عزت بناوا، تیرا کیا شعور بناوا، تیرا کیا مقام بناوا۔ میں اللہ کو انسان پیارا نہیں، یہ انسان پیارا ہویا جہنم نہ بناوا، یہ انسان پیارا ہویا میں اللہ عذاب نہ بھیجا، یہ انسان پیارا ہویا میں شریعت دیا حدہ نہ بناوا۔ یا اللہ اشرف المخلوقات جو ہے انسان پیارا نہیں تو کون پیارا ہے؟ اللہ فرمائے دے ہاں ہاں انسان پیارا ہے، لیکن وہ انسان پیارا ہے جندے دل ایمان ہوئے۔ اگر ایمان آونجے میں اللہ کو محبت ہوئے نہیں ہے، اگر ایمان آونجے میں اللہ برکت پہاڑ نازل کر لینا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ فرمائے ساری کائنات کے زیادہ اگر میں اللہ کو پیار ہے تا ایمان نال، ایمان بڑھاون تو دی ذمہ داری ہے، رحمت پر نالے کھولن میں رب دی ذمہ داری ہے۔ کیڑی شے قیمتی ہے؟ تھکا ہو کیڑی شے قیمتی ہے؟ تھوڑے کلو ہے پیا نا ایمان، چیک کرو آجے بینچ ہے پیا، ہے پیا۔ ایمان کوئی دکان دا سودا تھوڑی ہے، کہیں مارکیٹ دا۔ اچھا میں توارے ایک بندے تو میں پوچھے چاچا جی بھائی جان حاجی صاحب قاری صاحب، میں پوچھے ماما جی اے دسو صبح دی نماز پڑھی آوے، پتہ ہوں میں کیا جواب دیتے؟ وہاں کے قاری صاحب جے ایمان ضائع نہ کراویں نا تا کوئی نہیں پڑھی۔ تو انہوں سرے کی سمجھ آئیے؟ میرا ایمان ضائع نہ کراویں تو میں نماز نہیں پڑھی، یہ دا مطلب ہے نماز بھی نہیں پڑھی تو میرا ایمان بھی ضائع۔ بولو انج دا ایمان ذرا مینوں تو دسو یار، نماز بھی بندہ نہ پڑھے تو ایمان بھی ضائع نہ ہوئے ہیں۔ اتھے تے ہر کوئی کہندا ہے، اتھے کسی نو کہہ دیو نا تو بے ایمان ہے، وہ کہے گا تو ہوئے گا، تیرا پیو ہوئے گا، تیرا دو ہوئے گا ہیں۔ اگرچہ وہ دے اندر ایمان علی ایک گل ہی نہیں ہوئے گی۔ کی خیال ہے؟ سب تو زیادہ قیمتی دولت کیڑی ہے؟ اچھا جواب دو، اچھا جواب دو۔ آکھو تو میں چھڑ دیں بس کر دینا، یا کوئی ایک قدہ مقام اور سنا دیں قرآن دا، دسو ہاں بلا دا سنا دیں جی۔ کیڑی شے قیمتی ہے؟ آج دے جلسے دا پیغام ہے اپنے ایمان نو قابو کر لو، اللہ دے ولی بن جاؤ گے۔ ایمان نو قابو کر لو، اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے گا۔ ایمان نو قابو کر لو، سارا کچھ آپ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کدی فتنے نہیں آنگے، کدی فساد نہیں ہوئے گا، کدی بے برکتی نہیں ہوئے گی، کدی جھگڑے نہیں آنگے۔ اگلی گل سنے آجے ذرا، قرآن میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ کیڑی شے قیمتی ہے؟ اچھا بولو، کیڑی شے قیمتی ہے؟ جان قیمتی، بولو بولو، جان قیمتی، کیڑی شے قیمتی ہے؟ بولو یار، کتے لکھے ہے؟ ادھر بکھے جے اللہ تعالیٰ دا قرآن سورت دنا سورت الکہف
16واں سپارہ ہے، تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، 16واں سپارہ ہے تے غالباً پہلا صفحہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر دا سفر ہے، تعلیمی سفر ہے، کشتی دا پھٹا تروڑے نے موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے کیوں تروڑے ہوئے؟ انہیں کہ بھی میں پہلے شرط لائی آئی جے میرے تو پڑھنا ہے نا پھر چپ ہی رہے گا، جے چپ رویں گا تو پھر پڑھ سکیں گا ورنہ نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی چپ کران گا۔ پھر اگے گئے بچے نو بلایا، وہ دی گردن دبائی، قتل کر دیتا۔ کیوں قتل کیتا جے؟ کہنے لگے تُساں کیا سی بھی نہیں بولاں گا، پھر بول پاؤ، چلو جی نہیں بولاں گا۔ اگے گئے ایک دیوار گر رہی سی، سیدھی کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پے، وہ جی کیوں کر دیتی؟ انہوں نے کھانا ہی نہیں دیتا سانو، انہوں نے دیوار ڈگن دیں دے۔ فرمایا پھر بول پے ہو، بس آدھا فراق بینی و بینک، بس 3 کلاس ہیں تینوں کافی نے، بس یہی کافی نے، تو بولتا زیادہ ہے۔ کی خیال ہے؟ اور تُسی چوپ رہنا ہے، جیڑا زیادہ بولے وہ تھوڑا علم حاصل کرتا ہے، جیڑا چوپ رہے وہ زیادہ حاصل کرتا ہے، ادب ہے نا چوپ۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے پوچھن، یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے، توجہ میری طرف ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حضرت خضر دے ذریعے سمجھایا۔ حضرت خضر آکھن لگے موسیٰ دیوار صدیقی تی سے وجہ آئی کہ دیوار ڈو یتیمیں دی آئی، یتیمیں دا پیسہ دیوار دے تلے جمع، یتیمیں دے مال دی حفاظت کرنا نبییں دی سنت ہے۔ کیا خیال ہے؟ تے کھاون ساری سنت ہے، ماشاءاللہ۔ یتیمیں دا مال ہڑپ کرنا ساری سنت ہے، تے حفاظت کرنا نبییں دی سنت ہے۔ کشتی دا پھٹا ہی مستے تروڑے میں ایک ظالم تے غاصب بادشاہ ہے، جڑا کشتی کو حملہ جا کریں دے، اے بالی کشتی تے حملہ نہیں کریں دا، میں اے بلیم تاکہ بچ ونجے غریب روزی کریں دا راوے۔ ہون میرے موضوع نال مطابقت بات رکھ دیئے، اے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بیادن وَأَمَّا الْغُلَامِ فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ حضرت خضر آکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ای بال دے قتل کرن دی وجہ اے بچہ سائیں واسطے قتل کیتے سے اندے جڑے ماں باپ ہیں او ایمان والین فقانا أبواه مؤمنین، اندے ماں باپ ایمان والین، انہاں دے ماں باپ ایماندار ہیں تے ایمان دے پختہ ہیں۔ وجہ آئی کہ بال وڈا ہو کے اپنے ماں باپ دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا ہی واسطے بال تا مر گئے، لیکن ماں باپ دا ایمان بچ گئے، امی اماں تے ابے دا ایمان بچائے سے۔ وجہ آئی ایمان بچائے سے بال مردے تا مر گئے۔ جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے، جڑے ویلے ایمان آونجے وال بندے دا وزن بڑھویں لے، جڑے ویلے ایمان آونجے وال بندے دا مقام بڑھویں لے، جڑے ویلے ایمان آونجے وال اللہ عزت عطا فرمیں دے۔ ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے میرا پیغمبر ایمانداراں واسطے نعمت بن گیا ہے، میرے نبی دا فائدہ بھی ایمانداراں کو ہے، میرے نبی دی ختم نبوت دے منن والے بھی ایماندار ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت کرن والے بھی ایماندار ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر فضل دا، اللہ دی رحمت دا، برکت دا، عزت دا معیار پیغمبر دی ختم نبوت انہوں سمجھ آئے گی جس اندر ایمان ہوئے گا۔ مصطفیٰ کریم نال محبت بھی او کرے گا جس اندر ایمان ہوئے گا۔ صحابہ دی محبت بھی اس بندے دے دل اندر آئے گی جس دے دل اندر ایمان ہوئے۔ نمازی بھی او بنے گا جس دے اندر ایمان ہوئے۔ آج سارے فسادات دی وجہ، فتنیاں دی وجہ، بے برکتی دی وجہ، ناچاکی اور اختلافات دی وجہ، شرک دی وجہ، توحید تو دور
ہون دی وجہ، سنت تو دور ہون دی وجہ، اخلاقیات تو دور ہون دی وجہ کہ ساڑھے دل اندر ایمان نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ آج بھی اگر ایمان آ جائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ دے ایمان دی طرح ایمان آ جائے، محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی، بدعت دا خاتمہ ہو جائے گا، شرک مک جائے گا، بد اخلاقی دے جنازے چو جان گے، ساری کائنات اندر امن آ جائے گا۔ حضرات آج دی اے عظیم و شان کانفرنس اندر میرا پیغام ہے وے ایمان پیدا کر لو، ایمان پیدا کر لو۔ جے آخری گلہ نہ کراں پوری تقریر تو انہوں سمجھ نہیں آنی، وہ اے وے کہ مولوی صاحب نے اے تو نہیں دسیا ایمان ہوندہ کی ہے، ایمان ہوندہ کیے، ایمان ہوندہ کیے، ایمان دا تعارف کیے، ایمان دی تعریف کیے۔ میں مختصر کراں، بڑیاں گلہ نے مختصر ایوے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہ دے اندر ایمان لے آن دے بعد ظلم تو شرک نہیں ہوئے گا، وہ ایماندار نے، انہاں دی نشانی ہے وے کہ انہاں اندر امن ہوئے گا۔ دوسری نشانی ہے وے وہ ہدایت یافتہ ہونگے، صراط مستقیم تے ہونگے۔ آج بھی تواڈے کول میرے کول جنہ کول امن ہے اور جنہ کول صراط مستقیم ہے، اسی مبارک بات دے مستحقاں کہ ساڑے کول ایمان ہے۔ اگر صراط مستقیم نہیں، ہدایت نہیں اور دوسرا امن نہیں تو سمجھ لو ایمان نہیں۔ اللہ تو دعائے العمل دی توفیق بخشے، ایمان اللہ سانو نصیب کرے، توحید اللہ نصیب کرے، شرک تو بچائے۔ جدو ایمان آ جائے گا سارا معاشرہ سمر جائے گا، جدو ایمان آ جائے گا اللہ اتفاق برکت رحمت دا نزول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔